میں حج کے حوالے سے گزشتہ جمعے سے جو گفتگو شروع کر چکا ہوں، آج اسی سلسلے کی ایک اور گفتگو ہے جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے عام طور پہ یہ بات سنی ہوگی یا پڑھی بھی ہوگی کہ ارکان اسلام کلمہ طیبہ کے علاوہ 4 ہیں، یعنی یہ بنیادی ستون ہیں جس پر پوری اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اور یہ 4 کون سے ہیں؟ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ لیکن ان میں سے کسی کے بارے میں آپ کو ایسی بشارت نہیں ملی ہوگی یا نہیں پڑھی ہوگی کہ جو آدمی ایک دفعہ نماز پڑھ لے تو وہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، گناہوں سے بالکل پاک اور صاف۔ یا روزے کے بارے میں یا زکوٰۃ کے بارے میں، جبکہ ان کے فضائل بے شمار ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور نماز کی جو حقیقت ہے، جو اہمیت ہے، وہ ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا بہت بڑا مقام ہے اسلام میں، یا روزے کا بھی ہے اور زکوٰۃ کا بھی۔ لیکن حج کے بارے میں ہم بار بار یہ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں کہ جس نے حج کیا ہے اور وہ حج اگر مقبول ہے، حج مبرور ہے، اللہ نے اس کو قبول فرمایا ہے، تو جب وہ وہاں سے لوٹ کے آتا ہے تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ نہیں، جس طرح پیدا ہونے والا بچہ جب زمین پہ آتا ہے تو اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ زندگی کی بالکل نئے سرے سے کیا بلکہ ابتدا کرتا ہے۔ اب وہ چاہے اپنی سفید سلیٹ پر نیکیاں لکھ لے اور چاہے برائیاں لکھ لے، جو کچھ بھی نام عمل ہے وہ اس کے بعد ہی تیار ہونا ہے، اس سے پہلے تو کوئی چیز، کوئی دھبا، کوئی داغ اس کی زندگی پر نہیں ہوتا۔ ایک آدمی بے شمار برائیاں کرتا ہے، لیکن جانے سے پہلے جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے وہ معاف کروا کے جاتا ہے، اور جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اس کی قضا کرتا ہے یا اس کی تلافی کی کوشش کرتا ہے اور آئندہ کے لیے تجدید عہد کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ پھر اگر واقعی حج مبرور سے اس کو اللہ نے نوازا ہے تو جب لوٹے گا تو ایسا ہی ہوگا کہ جیسے ایک ایسا آدمی دنیا میں، ایسا آدمی ہے جو اپنے گھر میں آیا ہے، گویا وہ دنیا میں واپس آیا ہے۔ یہ پہلا دن ہے، یہ پہلی رات ہے اس کی جب وہ اپنے گھر میں پہنچا ہے، نئے سرے سے وہ زندگی کی ابتدا کرے گا۔ اب وہ چاہے تو اس پر نیکیاں لکھے اور چاہے اس پر برائیاں لکھے۔ یہ جو بات ہے اور بالکل صحیح ہے جو ہم بار بار سنتے اور پڑھتے ہیں، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد معروف ہے کہ گھر میں پہنچنے سے پہلے، اپنی فیملی میں گھل مل جانے سے پہلے حاجی اس طرح کا ہوتا ہے اور اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے جو دعائیں کروائی جائیں اللہ اس کو سنتا اور قبول فرماتا ہے۔ اسی اس سے ملنا چاہیے تو راستے میں ملنا چاہیے، گھر سے پہنچنے سے پہلے ملنا چاہیے، بلکہ مسنون طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے اور جس کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے کہ حضور جب حج سے لوٹتے یا کسی بھی سفر سے لوٹتے تھے تو براہ راست گھر پہ تشریف نہیں لے جاتے تھے، بلکہ پہلے نماز میں آپ کا پڑاؤ ہوتا تھا، پہلے نماز میں اترتے، وہاں 2 نفل نماز پڑھتے، پھر لوگوں سے ملتے، لوگوں سے ملنے جلنے کے بعد ان کی باتیں کرنے، پھر آپ گھر پہ تشریف لے جاتے تھے۔ تو جب تک آدمی گھر میں داخل نہیں ہو جاتا اور اپنی فیملی سے نہیں مل لیتا، اس وقت تک وہ اس قابل ہوتا ہے کہ آپ اس سے دعا کروائیں۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ بالکل پاک پوتر ہو کر ایک نئی زندگی لے کر اللہ کا مقبول بندہ بن کے آیا ہے، اور واقعی اس نے بہت بڑی سعادت کمائی ہے۔ یہ جو ہم سنتے رہتے ہیں اور جو اس نماز حج کو باقی ارکان اسلام سے بالکل ایک الگ امتیاز دے دیتی ہے یہ چیز، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بس وہ وجہ میں آج آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ نماز کی اپنی اہمیت ہے، روزے کی اپنی فضیلت اہمیت ہے، زکوٰۃ کی اپنی اہمیت ہے، لیکن حج کی وہ سب سے بڑی اہمیت، وہ سب سے افضل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب تک حج کرنے نہیں گئے تھے تو ان کو تردد تھا اس بارے میں کہ ان ارکان اسلام میں سب سے افضل کون ہے۔ وہ یہ قطعی رائے نہیں رکھتے تھے کہ واقعی ان میں حج ہی افضل ہے، لیکن جب جا کر آپ نے خود حج کیا، اس کے مناسک ادا کیے، اس کے سارے معمولات کو دیکھا اور خود اس سے گزرے، تو پھر یکسو ہو گیا کہ واقعی ارکان اسلام میں سے اور عبادات میں سے اللہ نے جو حج کو فضیلت بخشی ہے، کسی اور کی ہمسری کا سواری پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ آپ اس سے اندازہ کریں، اور یہ بیویوں کو یہ بات بتانی چاہیے خواتین کو، کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ حضور بہت امکانات ہیں مردوں کے پاس کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے، جنت کے حصول میں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو سب سے بڑی عبادت ہے جس کو چوٹی کہا گیا، ضرورت الاسلام کہا گیا، وہ جہاد ہے، تو جہاد بھی مردوں پر فرض ہے، ہم پر تو نہیں ہے، تو ہم ان کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟
تو ہم ظاہر ہے کہ اپنے اعمال میں ثواب کے حصول میں یا اللہ کے قرب کے حاصل کرنے میں ان کے برابر تو نہیں ہو سکتی، تو پھر ہم تو پیچھے رہ گئی نا، اور پیچھے ہمیں قدرت نے خود رکھا، ہم اپنی کوتاہی سے تو نہیں رہی۔ اور میں کہ ایسا نہیں ہے، جہاد تم پر فرض نہیں کیا گیا، لیکن یہ جو حج ہے یہ عورتوں کا جہاد ہے۔ اگر تم ویسے تو خیر یہ بات بھی حضور نے ایک سے زیادہ موقع پر فرمائی ہے کہ جو اپنے شوہر کو اور اپنی اولاد کو جہاد کے لیے تیار کر کے جو خاتون گھر سے بھیجتی ہے اور پھر گھر میں پیچھے پرسکون رہتی ہے، خط لکھ لے ان کو پریشان نہیں کرتی بلکہ حوصلہ بڑھاتی ہے، تو اس کو جہاد کی فضیلت میں باقاعدہ شریک کیا گیا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، لیکن حضور نے اس موقع پر یہ بات فرمائی کہ یہ عورتوں کا جو حج ہے نا یہ بجائے خود جہاد ہے، بلکہ اگر اس کی حقیقت پر غور کیا جائے تو اس میں جہاد کی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اسے اگر حج کو جہاد ہی قرار دیا جائے تو غلط بات نہیں ہے، لیکن عورتوں کے بارے میں تو خاص طور پہ حضور نے فرمایا کہ جتنا ثواب مردوں کو جہاد میں شرکت کا رکھا گیا ہے، اگر تم بالکل جہاد میں اسی نیت سے اور اسی تندہی سے شریک ہوتی ہو تو اللہ تمہیں وہی ثواب دے گا، وہی اجر عطا فرمائے گا جو بندوں کو جہاد کا دیا جاتا ہے۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حج کی جو فضیلت ہے وہ باقیوں سے بہرحال بہت زیادہ ہے۔ اب میں اس کی وجہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ آپ اس بات پر غور کیجئے کہ ہماری اصل حقیقت کیا ہے۔ جب ایک آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس میں کیا تبدیلی آ جاتی ہے؟ یعنی جب تو وہ کافر رہتا ہے تو ظاہر کھاتا پیتا تو وہ بھی ہے، ایک مکان کی چھت تلے وہ بھی رہتا ہے، اچھی کنوینس اس کے پاس بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے تعلیم میں وہ مسلمانوں سے بھی زیادہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا عہدہ و منصب بھی ہم سے زیادہ ہو۔ لیکن جب ایک آدمی مسلمان ہو جاتا ہے اور کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے یا کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے اور پھر وہ عہد کر لیتا ہے کہ میں زندگی وہ گزاروں گا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اور میں اتباع کروں گا ان تمام باتوں کا جس کی دعوت دی ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی کا اسلام تو اصل یہی ہے اور ایمان بھی اصل میں یہی ہے کہ حضور نے اسی کو ایمان قرار دیا ہے کہ جو میں لے کے آیا ہوں اس کا اتباع کرنا تم پہ لازم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف مان لیا جائے، حضور کو پیغمبر مان لیا جائے، خدا کو خدا مان لیا جائے، آخرت کو اور قیامت کو قیامت اور آخرت مان لیا جائے، تو یہ سمجھ لیا جائے کہ ہم واقعی ویسے ہی مومن ہو گئے ہیں اور مسلم ہو گئے جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ واضح طور پر فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا تا وقت اس کی خواہشات نفس، اس کی چاہی ہوئی باتیں، اس کے ارادے وہ تابع ہو کے نہ رہ جائے اس چیز کے جس کو میں لے کے آیا۔ اور آپ کس چیز کو لے کے آئے ہیں؟ قرآن کریم کو، اور مزید کس چیز کو لے کے آئے جو آپ پر غیر مطلوب وحی اترتی رہی ہے، جس میں قرآن کریم کے اجمالات کو کھولا گیا ہے، ابہامات کو کھولا گیا ہے، جس میں تھیوری کو پریکٹس اور عمل کی شکل دی گئی ہے، جس میں باقاعدہ اداروں کو حضور نے وجود بخشا ہے اور پوری زندگی پہ اسلام کو حاوی کر کے دکھایا گیا ہے۔ یہ پورا جو ایک پروسیس ہے یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ کی جانب سے حضور لے کے آئے۔ حضور نے اپنے طور پر کچھ نہیں کیا، یاد رکھو۔ اس لیے کہ حضور کی تو شان ہی ہے، اور یہ شان پہلی کتابوں میں بیان کی گئی۔ پہلی کہ آپ بھی آج بھی اب تورات پڑھیں اور انجیل پڑھیں نا، تو اس میں جو حضور کی علامات ہیں ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ جو آنے والا آئے گا نا، وہ جو آنے والا نبی ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بولے گا، خدا کے بلائے سے بولے گا، اس کی زبان سے خدا بولے گا۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ نجم میں کہی گئی ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ پیغمبر ہوائے نفس سے نہیں بولتا بلکہ جب بولتا ہے تو وحی کے ذریعے سے بولتا ہے، وحی بولتی ہے اس کی زبان سے، یعنی اس کی زبان سے خدا بولتا ہے۔ بظاہر اس کے حلق سے بات نکلتی ہے لیکن اصل میں فرمان خداوندی ہوتا ہے، جو ان کے غیر، جس کو میں غیر مطلوب کہہ رہا ہوں، یعنی وہ قرآن کریم تو پڑھ کے سنایا جاتا ہے نا، اس کے الفاظ بھی اللہ کی جانب سے ہیں۔ حدیث اور قرآن میں صرف اتنا فرق ہے کہ اس کا خیال، اس کا حکم وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، لیکن اس کے الفاظ من جانب نبی ہوتے ہیں، حضور کے اپنے ہوتے ہیں، اللہ کے نہیں ہوتے۔ لیکن آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پہلی جتنی آسمانی کتابیں ہیں جو اس وقت محفوظ ہیں، وہ تو بہت ساری ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب جدید تحقیقات میں کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں لیکن ان کا فائدہ کچھ نہیں، اسی کا ان کا زمانہ گزر گیا۔ مثلا ڈیڈ سی کے غاروں سے بعض کتابیں ملی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ شاید ادریس علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، لیکن ان کی زبان اس قدر مردہ زبان ہے اور پرانی زبان ہے کہ ابھی تک یورپ والے تو لگے رہتے ہیں ان باتوں میں، لیکن وہ اس کو پڑھ نہیں سکے، اسی میں اس کا فائدہ ہی کچھ نہیں۔
اور اگر پڑھ بھی سکیں تب بھی ہمارے کام کی نہیں. تورات و انجیل ہمارے کس کام کی؟ کیونکہ قرآن کریم کی موجودگی میں ظاہر کسی کا سکہ چلنے والا نہیں ہے. تو قرآن تو ان میں جو فرق ہے نا وہ میں ایسے بات درمیان میں آ گئی ہے تو کہہ رہا ہوں، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے. کہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں الفاظ اور معنی اور مفہوم یہ دونوں اللہ کی جانب سے. آپ جب کہتے ہیں نا الف لام میم تو یہ حروف تہجی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کو بولا ہے، اس طرح اب جبریل کو بتایا ہے، اور اسی طرح حضور پر القاء فرمایا گیا، حضور کے دل پر اتارا گیا. تو اس کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ من جانب اللہ ہے، اللہ کی جانب سے. لیکن باقی جتنی کتابیں مثلا تورات ہے وہ سب سے بڑی کتاب ہے، اس کے سوائے احکام عشرہ کے 10 احکام کے جو تختیوں پر لکھ کے دیے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، باقی پوری تورات میں لفظ اللہ کی جانب سے کوئی نہیں ہے. اس کے خیال اتارا گیا موسیٰ علیہ السلام پر. پیغمبروں کے دلوں پر اس کی حقیقت اتاری جاتی تھی، لیکن الفاظ کا جامہ وہ خود پہناتے تھے اسے. اور پھر مزید بات یہ ہے، یہ تو اور بھی حیران کن بات ہے کہ آپ انجیل کو پڑھ کے دیکھیے، تورات کو پڑھ کے دیکھیے، اس میں آپ کو تاریخی تدوین نظر آئے گی، اللہ کا کلام کہیں نظر نہیں آئے گا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے آدمی تھک جاتا ہے بعض دفعے، یعنی لگتا ہے کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا، پیغمبر نے یہ کہا، ان کے فلاں رشتہ داروں نے یہ کہا، یا فلاں ان کے جرنیل نے یہ کہا. درمیان میں کہیں جا کر یہ بات آتی ہے کہ خداوند خدا یہ بات کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت ہے تورات کی. باقی ساری وہ تاریخی کتابیں ہیں، چاہے انجیل کو دیکھ چاہے تورات کو. اس قرآن کریم کی شان اپنی جگہ ہے کہ اس کا ایک لفظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، اس کا ایک لفظ بھی خلفاء راشدین کا نہیں ہے. اس میں کہیں بھی کسی بات کی حکایت نہیں کی گئی، بلکہ جو کہا گیا، جو اللہ نے اتارا اسی طرح حضور نے آگے پہنچا دیا. بل کہنا یہ ممکن ہے آپ کے ذہن، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ خیال تو اترتا ہے، وہ شاعروں کے یہاں بھی اترتا ہے اور ایجاد کرنے والوں کے یہاں بھی. خیال تو کسی وقت کسی کے دل میں بھی آ سکتا ہے کچھ بھی، لیکن الفاظ کا اللہ کی جانب سے اترنا. علامہ اقبال کے حوالے جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں ایک کتاب ہے روزگار فقیر، فقیر سید وحید الدین نے لکھی تھی. بلکہ کیا کہنا چاہیے، اقبال کے اقوال کو، اس کے بعد چیزوں کو جمع کیا انہوں نے. اس میں یہ واقعہ لکھا گیا کہ یہاں لاہوری میں ایک کالج ہوتا تھا، اس کالج کا کچھ میرے خیال میں اینول ڈنر تھا شاید، یا ان کی اور کوئی تقریب تھی. اس میں پرنسپل نے خاص طور پہ اقبال کو مدعو کیا، اور بھی لوگ تھے. جب کھانا کھا رہے تھے تو اس کے پرنسپل صاحب علامہ کے پاس آئے، علامہ اقبال کے پاس، کہنے لگے کہ اقبال کھانے کے بعد فوراً چلے نہ جانا، مجھے آپ سے ایک ضروری کام. گھر کھانا کھا کے علامہ رک گئے. بعد میں نے الگ بیٹھ کر ان سے بات کی، کہنے کہ اقبال آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو مسلمان بات کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ بھی اللہ کی جانب سے وحی ہوئے اور حضور کے دل پر الفاظ بھی نازل کیے گئے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ اقبال نے کہا بالکل صحیح. اس کا صرف مفہوم ہی اللہ کی جانب سے نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک لفظ اللہ کی جانب سے آیا. انہوں نے کہا اقبال تم فلسفی ہو اور بہت بڑے فلسفی ہو، تم جیسا فلسفی اس بات کو تسلیم کرتا، یہ ہے وہ تسلیم کرنے والی بات؟ اقبال نے کہا وہ تو اللہ کے رسول تھے، میں تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوں، میں کیسے اس کا انکار کر دوں؟ اس لیے کہ میں شاعر ہوں، مجھ پر بعض بنے بنائے اشعار نازل ہوتے ہیں. جب میرا اپنا تجربہ ہے تو میں کیسے نہ مانوں اس بات کو کہ آیات اللہ اپنے طور پر اللہ کے رسول کے دل پر اتارتا تھا. میری اس کا ماننا کیا مشکل ہے؟ میرے تو اشعار بعض مجھ پر نازل ہوتے ہیں، اور میں اگر مجھے کوئی کہے نا کہ تم اس بات پر لکھو، میں بعض بار نہیں لکھ سکتا. یہ اقبال کی عجیب عادت تھی، کوئی فرمائشی اشعار نہیں لکھ پاتے تھے. یعنی بعض ہوتا ہے شادیاں ہو رہی ہیں، کوئی اور خوشی کا موقع ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ اس پر لکھ دیں. اقبال کے بس کی بات نہیں تھی. حمایت اسلام میں جو انہیں نظم پڑھنی ہوتی تھی وہ سارا سال یا 6 مہینے پہلے اس کے بارے میں فکر کرتے تھے. جب طبیعت کبھی موضوع ہوتی تو اشعار لکھے جاتے، نہ ہوتی تو بالکل نہیں لکھے جاتے. تو خیر کہنا یہ ہے، وہ درمیان میں ایسی بات آ گئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بار بار قرآن کریم نے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا کہ آخر یہ اتنی فضیلت کیوں ہے حج کی، تو میں نے کہا کہ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ ہماری اصل حیثیت کیا ہے؟
ہماری اصل حیثیت صرف اتنی ہے کہ جب آدمی مسلمان ہوتا ہے تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ آج کے بعد میں صرف تیرا بندہ اور کسی کا نہیں۔ تیرا بندہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اب نہ میری اپنی مرضی ہے، نہ میرا کوئی ارادہ اپنا ارادہ ہے، نہ میری چاہتے اپنی چاہتے ہیں، نہ میری منزل کو اپنی ہے، نہ میں اپنے طور سے کوئی فیصلہ کر پاؤں گا۔ میں جو کروں گا میں وہ کروں گا جس میں آپ کی شریعت مجھے جو چاہے گی، جو کہے گی۔ یعنی شریعت مجھے یہ کہے گی یہ چیز حلال ہے تو میں بے شک اس کو آج تک استعمال کرتا رہا ہوں، تو پہلے میں اپنی مرضی سے کرتا تھا، اب شریعت کے کہنے پر کروں گا۔ لیکن اگر وہ کہتی ہے چیز حرام ہے تو میں اس کے قریب بھی نہیں پھٹکوں گا، کیونکہ یہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے مجھے منع کر دیا۔ تو گویا میں آج کے بعد بالکل ایک نیا آدمی ہوں کہ جس کی پسند و ناپسند اپنی نہیں بلکہ وہ ہے جو اللہ کے رسول کی ہے، جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں صرف تابع ہے تو اللہ کی شریعت کا ہے۔ اس کو ساری برادری مل کر یا پوری قوم مل کر یہ کہے کہ آج کے بعد ہماری منزل یہ ہونی چاہیے، ہم نے اپنے ملک کو یا اپنے آپ کو اس طرح کا بنانا ہے، تو وہ کبھی نہیں سنے گا۔ وہ کہے گا مجھے تم یہ بتاؤ کہ اس کے بارے میں اللہ اور رسول کے ارشادات کیا ہے۔ یہ ہے مسلمان ہونے کا معنی۔ اور یہی وہ چیز اگر آپ صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھیں گے نا تو بالکل آپ کو یہی چیز دکھائی دے گی، چھوٹی باتوں میں بھی اور بڑے فیصلوں میں بھی۔ یعنی وہ فیصلے جن کو ہم سیاسی فیصلے کہتے ہیں یا ملک گیر فیصلے کہتے ہیں یا بین الاقوامی حدود سے جن کا تعلق ہے، کوئی سا معاملہ ہو، انہوں نے ظاہرہ بہت بڑی حکومت قائم کی۔ یعنی ہمارے پاکستان جس میں 7 مل کر بھی شاید داخل ہو جائے تو اتنی بڑی سلطنت نہ بنے، اتنے بڑی سلطنت قائم کی انہوں نے، لیکن اس کا کوئی فیصلہ بھی کبھی انہیں اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ جب بھی کوئی فیصلہ سامنے آتا، خلیفہ راشد کھڑے ہو کر یہ کہتا کہ لوگوں جمع ہو جاؤ، تم میں انصار اور مہاجرین میں سے وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا، ہمارے سامنے ایک نئی بات آئی ہے، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے قرآن و سنت کیا کہتے ہیں، بیٹھو ہم بیٹھ کر مشورہ کریں۔ یعنی وہ یہ سوچتے تھے اس بارے میں کسی بات کو علم ہے تو بتاؤ۔ علم کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ اس بارے میں قرآن کچھ کہتا ہے، حدیث کچھ کہتی ہے۔ بس دیکھیے معمولی باتیں بھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری ملنے کے لیے آئے، وہ گورنر ہے کوفے کے، بہت بڑے آدمی ہیں۔ حضرت عمر فاروق سے ملنے کے لیے آئے تو وہ کام میں اس قدر جتے ہوئے تھے کہ انہوں نے صبح کو 9-10 بجے قریب آئے، آ کر سلام کہا، امیر المومنین نے سنا ہی نہیں، دوسری دفعہ کہا، تیسری دفعہ کہا، ان کو پھر پتہ نہیں چلا، وہ لوٹ گئے۔ ظہر کے وقت ملاقات ہوئی، پوچھا ابو موسیٰ کب آئے ہو؟ کہا حضور میں تو صبح آیا تھا اور میں خدمت میں حاضر بھی ہوا تھا، میں نے آ کر آپ کو 3 دفعے سلام کہا، چونکہ حضور کا ارشاد یہ ہے کہ آ کر سلام کہو، اجازت مانگو اندر داخل ہونے کی، اجازت میرے تو داخل ہو جاؤ ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔ تو آپ نے چونکہ 3 دفعے یہ آخری حد ہے جو حضور نے فرمائی ہے، آپ نے مجھے جواب نہیں دیا، میں لوٹ گیا۔ تو بتانا یہ دیکھو یہ صرف ایک ملنے کی بات ہے، لیکن سند کیا ہے؟ قول رسول، اور کوئی چیز نہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ آدمی کی زندگی میں جو تبدیلی آتی ہے نا اسلام قبول کرنے کے بعد، اے کاش ہم اس تبدیلی کو سمجھ لیں۔ یہ ہے وہ فرق میرے بھائیوں۔ تو کہنا یہ کہ ہم اصلاً اللہ بندے ہیں، یہ ہماری اصل حقیقت ہے، ہم اس حقیقت کو چھوڑ چکے۔ یہ وہ شعور تھا جو ہمیں دیا گیا تھا کہ تم اللہ کے بندے بھی ہو، اس کے چاکر بھی، اس کے سپاہی بھی۔ ایک دن حضور نے فرمایا کہ لوگوں تم ایسے آدمی کو دیکھتے ہو تم جو صرف اپنے وارثوں کے لیے کماتا ہے، وارثوں کے لیے جمع کرتا ہے، تو کیا رائے تمہاری اس کے بارے میں؟ کہا حضور تو پاگل آدمی ہے وہ، اپنے وارثوں کے لیے کمانے کا کیا مطلب؟ تو فرمایا تم کیا کرتے ہو؟ دیکھو نا اپنے لیے تو وہ رہا نا جو اللہ کے راستے میں دے دیا، وہ تو آگے جمع ہو گیا، لیکن جو تم بچا کے رکھتے ہو یہ بعد وارثوں کے کام آئے گا، اور کس کے کام آئے گا؟ کہا تم میں سے ہر آدمی وارثوں کے لیے کماتا ہے، اور جو سمجھدار اس کو اللہ نے سمجھ دے رکھی ہے وہ اللہ کے راستے میں بندوں کی ضرورتوں پر خرچ کرتا ہے، اور کل کو وہ جا کے دیکھے گا کہ وہ اتنا بڑا انبار اور خزانہ بن چکا ہوگا، ان میں سے ایک درم کہ آدمی حیران ہو کر رہ جائے گا کہ ہے یہ کہاں سے آئے۔ تو وقت ختم ہو گیا کہ اور میں بلکہ بات کی اس کی بنیاد کو بھی نہ چھو سکا، اب انشاءاللہ اگلی صحبت میں صحیح۔ کہنا یہ ہے کہ ہم اگر اس بات کو آپ سمجھ گئے تو کافی ہے کہ ہماری جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ ہم بندہ ہیں اللہ کے، بندگی ہماری پہچان، ہماری پوری زندگی پر اس کی پرچھائی ہونی چاہیے۔
ہماری پوری زندگی اسی کے سائے میں گزرے تاکہ پتہ چلے اللہ کا بندہ جا رہا ہے، وہ چلے تو اللہ کے بندوں کی طرح، اٹھے تو اللہ کے بندوں کی طرح، بولے تو اللہ سے ڈر کر، کوئی کام کرے تو اللہ کی رضا کو پہچان کر، اور وہ جب چلنے جائے کچھ بھی کام کرنے حتیٰ کہ حکمرانی کرے تو یہ دیکھے حضور کیسے کرتے تھے۔ جب حضرت حفصہ نے حضرت عمر فاروق سے یہ کہا کہ ابا جان، چونکہ ان کے تو صاحبزادے بھی تھے جو امیر المومنین تھے، اور وہ ان کی ام المومنین تھی، اگر جو اس لیے کہ حضور کی زوجہ محترمہ تھی، اگر یہ بیٹی بھی تھی۔ انہوں نے کہا ابا جان، میرے پاس آج 10 صحابہ آئے تھے بڑے بڑے، جن میں حضرت علی اور، یعنی انہوں نے بتایا، یہ میں بتا رہا ہوں، حضرت علی اور حضرت عثمان بھی تھے، اتنے بڑے بڑے صحابہ۔ وہ میرے پاس یہ کہنے کے لیے آئے تھے کہ آپ اپنے والد صاحب کو سمجھائیں، اس لیے کہ آپ کے تو دوہرا رشتہ ہے، اس لیے وہ آپ کا احترام بھی کرتے ہیں، آپ پر شفقت بھی کرتے ہیں، تو آپ انہیں سمجھائیں خدا کے لیے اپنے کھانے پینے میں اور اپنی زندگی میں تھوڑی سی آسودگی اور کشائش پیدا کر لیں۔ ہمارا بیت المال اتنا گزرا بھی نہیں ہے کہ ان کی ضروریات کو پورا نہ کر سکے۔ وہ گورا چٹا سرخ رنگ، وہ کالا ہوتا جا رہا ہے، ہڈیوں کے پنجر بنتے جا رہے ہیں، وہ کھاتے کیا ہے، نہ کھانے کی طرح، اور بالکل معمولی سوگا سرا سا کھاتے ہیں۔ خدا کے لیے ان سے کہے کہ پیمان زدہ کپڑے نہ لگائے، ہمیں شرم آتی ہے، یہ نہ پہنے، اپنی زندگی تھوڑی سی بدلے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تم مجھے بتا سکتی ہو یہ کون لوگ تھے؟ انہوں نے کہا یہ تو انہیں منع کیا تھا، کہا تم مجھے بتا دیتی تو میں ان کے چہرے بگاڑ دیتا مار مار کے۔ کہا وہ مجھے دنیا کی طرف بلانے آئے تھے؟ کہا مجھے بتاؤ حضور کے شب و روز کیسے گزرتے تھے؟ اب ساری رات وہ کہتی رہی، امیر المومنین سن کے روتے رہے کہ انہوں نے زندگی بھر کبھی 2 وقت پیٹ بھر کے روٹی نہ کھائی، تو تم مجھے کس بات کی تعریف دے رہی ہے؟ میں کہہ صرف یہ رہا ہوں کہ عمر سے بڑا حکمران تو ہم نے پیدا ہی نہیں کیا۔ وہ ہر بات میں یہ پوچھتا تھا کہ بجاؤ حضور کیسے زندگی گزارتے تھے۔ ان کا صرف ایک ہی آئیڈیل تھا، ایک ہی ان کا ہیرو تھا، وہ اللہ کا رسول تھا۔ ہم گاتے تو بہت ہیں، بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہوئے میرے خیال میں شاید حضرت عمر فاروق کے دل میں بھی یہ بات نہ آئی ہے جو ہم باتیں کہتے ہیں کہ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ۔ یہ باتیں سب حقیقت ہے، لیکن خدا کے لیے آپ کی زندگی میں انہوں نے کیا تبدیلی پیدا کی؟ آپ نے کیسے کہا اسے؟ کیا آپ بھی ان کو آئیڈیل سمجھتے ہیں؟ آپ ان کو دانائے رسل سمجھتے ہیں، دانائے سبل سمجھتے ہیں؟ کوئی بات ہوتی ہے آپ تو نہ جانے کس کس سے راستے کی خبر لینے جاتے ہیں، اپنے اللہ کے رسول سے تو کوئی نہیں پوچھتے۔ تو بس اس کے سوا اور کیا کہوں کہ تیری ہر ادا میں بن ہے، تیری ہر نگاہ میں الجھن، میری آرزو میں لیکن کوئی پیچ ہے نہ خم ہے۔ اسے قبول کر لیجئے تو زندگی بالکل سیدھی ہے، صراط مستقیم ہے، نہ قبول کریں تو ذلت ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ اللہ کرے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔